السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 37۔ سلطان محمود غزنوی کا قصے بہت کتابوں میں لکھے ہیں۔ بہت بھلے آدمی تھے، دیندار تھے، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ نماز کا بہت پابند تھا۔ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنی مسجد میں جا کر بیٹھ جاتا تھا۔ حالانکہ بادشاہ تھا، شاہی امور کے جو مسئلے اس کے ہوتے تھے، مسئلے نمٹانا کرنا، لیکن دیکھتا تھا کہ 1 بجے اذان ہے، 12:30 بجے مسجد میں ملے گا۔ اتنا بڑا بادشاہ اور تہجد کا پابند، کبھی بھی اس کی تہجد نہیں چھوٹتی تھی۔ بڑے قصے لکھے ہیں اس کے اور اس کی بیویوں کے۔ بیویاں تو عام 4 ہی ہوتی ہیں، اس کی کتنی تھی وہ تو مجھے پتا نہیں ہے، لیکن قصے لکھے ہیں ان کے میاں بیوی کی جو باتیں ہوتی تھی نماز کے سلسلے میں۔ باندیاں بہت تھی جو بھی مسلمانوں کے لیے، جو باندیوں کا جو حکم ہے۔ تو یہ بادشاہ آج اللہ معاف فرمائے، اگر ہمارے پاس 1000 روپے کا پیمنٹ لینا ہے نا کسی سے تو بھی آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ 500 روپے کا پیمنٹ، گراہک آنے والا ہے، گراہک آنے والا ہے، تھوڑا سا انتظار کروں۔ یہ نہیں، نماز ہے۔ علماء نے لکھا ہے جس کو اللہ سجدہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا یا مسجد میں آنے کی توفیق نہیں دیتا، یہ سب سے بڑا محروم ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی کی نماز کی پابندی تھی، بہت دیندار تھا۔ چونکہ اس کا نام آیا تو اس پر میں اس کا قصہ سناتا ہوں۔ ہمیشہ 3 باتیں اسے کھٹکتی تھی۔ ایک تو یہ کہ پتہ نہیں میں سبکتگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں ہوں، کیونکہ لوگ اس کو کہتے تھے کہ تیرا باپ تو کوئی ہے ہی نہیں، تیرا چہرہ اور سبکتگین کا چہرہ کہاں ملتا ہے۔ تو اندر اندر کڑتا تھا کہ بھی میں پتہ نہیں میرا باپ کون ہے۔ ماں تو تھی نہیں، ماں کا تو انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ بادشاہ بن گیا تو اس کے دل میں ایک بات کھٹکتی تھی کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں، روتا تھا اللہ کے سامنے۔ دوسری یہ بات کھٹکتی تھی تو علماء جو ہے یہ نبیوں کے وارث ہے۔ علماء نبیوں کے وارث کیسے ہوئے؟ ہم بادشاہ اتنا کام کرتے ہیں، سب کو چھتیں دیتے ہیں، سب کو روزی دیتے ہیں، سب کو پیسے دیتے ہیں۔ یہ کھٹکتی تھی دل میں، انکار نہیں تھا، کھٹکتی تھی۔ تیسرا اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ دنیا کے اندر مجھے بتا دے کہ میں جنتی ہوں۔ یہ 3 باتیں خیالات آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک رات اس کی پوری رات تہجد کی ہوتی تھی، اور ایک رات وہ غزنی کے اندر نکلتا تھا لوگوں کے حالات دیکھنے کے لیے عام لباس میں۔ وہ عام لباس میں نکلا، ٹھنڈی کا زمانہ تھا، وہاں ٹھنڈی بہت ہوتی ہے غزنی کے اندر، ہمارے سفر ان علاقوں میں بہت گھومے پھرے ہیں ہم۔ تو ایک جگہ سکھ پراٹھے والا، گوشت والا، وہ جو ہے وہ اپنا بنا رہا تھا اور ٹھنڈی کا زمانہ تھا، لوگ کھا رہے تھے۔ ایک طالب علم بیچارہ کھڑا ہوا، وہ دور سے اس کی روشنی میں اپنے کتاب پڑھ رہا تھا۔ محمود غزنوی کا دل بھر آیا کہ بیچارہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اس نے بلا کر کہا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا۔ بعد میں جا کر یہ بہت بڑے فقیہ بنے۔ چنانچہ اس نے اپنے آدمی سے کہا کہ شاہی مشال دے دو، شاہی لائٹ، شاہی ٹیوب لائٹ کہو، شاہی قندیل کہو۔ شاہی قندیل بہت مہنگی ہوتی ہے، لو بھی یہ شاہی قندیل لو اور اس میں جو ہے تم پڑھنا۔ اب وہ جو طالب علم تھا وہ بیچارہ غریب تو تھا ہی، شاہی مل گئی، اس میں سونا جڑا ہوا۔ اس نے کہا چلو بھائی، گھر کا خرچہ بھی نکل آیا، اور دوسرا ہے کہ بھائی میں پڑھوں گا بھی اور جلاؤں گا بھی۔ یہ رات کو گھر پر آ گیا، سویا محمود غزنوی۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی، نبی کے وارث کی خدمت کی ہے، اس پر اللہ نے تیری مغفرت کر دی۔ 3 باتیں جو اس کے دل میں کھٹک تھی کہ پتہ نہیں میں سبکتگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں، حضور نے کہہ دیا تو سبکتگین کا بیٹا ہے۔ دوسرا علماء نبیوں کے وارث ہے، یہ بھی کھٹک تھی، حضور نے خود نے کہا کہ ہاں علماء میرے وارث ہیں۔ اور یہ کہ اس کے دل میں یہ تھا میں جنتی ہوں کہ نہیں، تو حضور نے کہہ دیا اللہ نے تیری مغفرت کر دی، یعنی تو جنتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے یہ رات بھر جو زور زور سے قرآن پڑھتا تھا اپنے محل کے اندر،
اور ایسا زور سے پڑھتا تھا کہ دور دور سے لوگ جو ہے قرآن سننے کے لیے آتے تھے. ابھی قریب میں ہی غزنی کے اندر زلزلہ آیا تو اس کی قبر نکل گئی, پھٹ گئی. یہ تو قریب کا قصہ ہے, یہ تو دور کا قصہ نہیں ہے. اس کے لاش ویسے کے ویسے محفوظ تھی, اس کے دین اور اس کے نماز کی وجہ سے. ایک مرتبہ ان کی 4 بیویوں نے کہا کہ آج بادشاہ کو پریشان کرنا ہے. ایٹھی, جسے ایٹھنا کہتے ہیں, ایٹھنا کبھی کبھی عورتیں ایٹھتی ہیں. چلیے قصہ بعد میں سنا دوں گا انشاءاللہ, وقت ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.